اب ہم ذرا بڑھتے ہیں نادیہ، وہ جو حج کے معاملات پہ ہم نے انٹرو میں بھی بتایا تھا کہ کچھ اس طرح کے ایشوز آ رہے ہیں کہ لوگوں سے اسکیم کیا جا رہا ہے، پھر نہ صرف پاکستان میں بلکہ دبئی میں اور دوسری جگہوں پر بھی جو ٹریول ایجنسیز ہیں، پرائیویٹ حج خاص طور پر، اس میں فیسلٹیز نہیں ہوتی۔ ویسے تو گورنمنٹ کی بھی ہم نے صورتحال یہی دیکھی ہے کہ ہمیشہ جب بھی حج کے دنوں میں جب حجاج جاتے ہیں وہاں پر، تو جو ان سے کہا جاتا ہے وہ صورتحال ہوتی نہیں ہے، ایکچوئل پکچر بڑی مختلف ہوتی ہے اور ایک سمپل اس میں کہ بڑا سفر کرتے ہیں وہ لوگ۔ جب حج کی پلاننگ، میں کہتی ہوں سالوں سے فیملیز تیاری کر رہی ہوتی ہیں کہ ہم نے اس سال حج کرنا ہے، پیسے تھوڑے تھوڑے بچا کے، سنبھال کے، کچھ بیچ کے، اس کے بعد جو ہے اپنے ماں باپ کو لوگ حج کرواتے ہیں یا کپل جاتے ہیں، جو بھی اس کے وہ پیسے مطلب اپنی جمع پونجی وہ کسی ایجنٹ کے حوالے کرتے ہیں، ایجنٹ وعدہ کرتے ہیں ٹھیک ہے جی آپ اس وقت جائیں گے، تیاری شروع ہو جاتی ہے، اور بالکل جب حج کے قریب ٹائم آ جاتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ جی آپ کا تو اپروو نہیں ہوا، آپ نہیں جا سکتے۔ کتنی اذیت کی بات ہے۔ اور اس کے بعد ایک تو ویسے آپ کا جو خواب، زندگی کا سب سے بڑا خواب جب آپ کا ٹوٹتا ہے، اور اس کے بعد پھر پیسے بھی واپس ان سے ریفنڈ لینا ایک عذاب ہو جاتا ہے۔ بالکل ایسی ہے۔ تو شیراز احمد شیرازی، نمائندہ 365 نیوز ہمیں جوائن کیا ہے۔ شیراز بتائیے آپ کے حج پالیسی کیا تھی؟ صحیح طریقے سے عمل درآمد اس پر ہو رہا ہے یا کوئی پرابلمز بھی آ رہی ہیں، کوئی اسکیم بھی ہو رہے ہیں؟ ایسے ذرا ڈیٹیلز دیجیے ہمیں۔ ہاں، تو میں نے کہا کہ ذرا ادا جعفری کے شعر سے میں نے آغاز کیا کہ الزامات کے حوالے سے تھا، تو یہاں پر بھی صورتحال ظہیر کچھ یوں ہے کہ جو نجی ٹور آپریٹرز ہیں وہ الزامات لگا رہے ہیں وزارت مذہبی امور پر، FBR پر، جبکہ جو وزیر اعظم کی جانب سے کمیٹی تشکیل دے دی گئی تھی، اس کمیٹی کی رپورٹ کے مطابق جو نجی ٹورز آپریٹر تھے وہ اس میں گلٹی پائے ہیں۔ میں ذرا تفصیل سے بات کروں گا، تو اسی ہسٹری بیان کروں گا کہ جو نجی ٹور آپریٹرز تھے ان کے پاس ٹائم تھا، یعنی رمضان سے پہلے انہوں نے سعودی کی جو نئی پالیسی ہے، حج پالیسی ہے، ان کے مطابق پیمنٹس کرنی تھی۔ پھر یہ ڈیڈ لائن جو ہے وہ 25 رمضان تک بڑھا دی گئی تھی، لیکن اس وقت تک ہم نے دیکھا کہ انہوں نے پیمنٹ جو ہے وہ نہیں کرائی، تو پھر اس کے بعد سعودی عرب نے معاہدے میں توسیع سے جو ہے وہ انکار کر دیا تھا۔ پھر اس کے درمیان ہی ہم نے دیکھا تھا کہ جو ہمارے وزارت مذہبی امور صاحب ہے، وزیر مذہبی امور صاحب ہے سعد یوسف صاحب، وہ سعودی عرب گئے، وہاں پر بھی انہوں نے سعودی عرب کے جو حکام ہیں ان سے ملاقاتیں کی، لیکن ان کی جو یہ ملاقاتیں تھی وہ بھی بے سود ثابت ہوئی۔ پھر معاملہ وزیر اعظم شہباز شریف کے پاس گیا، انہوں نے کمیٹی تشکیل دے دی اور کہا کہ 3 دن کے اندر اندر جو رپورٹ ہے وہ ان کو دے دی جائے۔ نہیں، معاملہ کیا تھا شیراز؟ خود واضح تھوڑا بتائیے معاملہ تھا کیا؟ انسٹالمنٹ کے ذریعے نئی حج پالیسی آئی تھی کہ انسٹالمنٹ کے ذریعے آپ دیں گے، اگر نہیں ہوتا تو ریفنڈ ہو جائے گا۔ ذرا ڈیٹیلز میں بتائیے معاملہ تھا کیا، پرابلم کہاں ہے؟ دیکھیں، پرابلم جو ہے وہ یہاں پر آئی جب نجی ٹور آپریٹر سے ہماری بات ہوئی زہیر، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جو FBR کی پالیسی ہے اس کے مطابق ہم رقوم جو ہے وہ کسی خاص حد تک، یعنی کسی لمٹ تک جو ہے ہمارے پاس ایک ٹائم ہوتا ہے، ایک ٹائم فریم ہوتا ہے، یا ہمارے پاس ایک کوانٹٹی ہوتی ہے، ہم اتنی ہی رقم جو ہے وہ سعودی عرب کو بیچ سکتے ہیں، یعنی جو اتنی زیادہ رقم ہے اتنے کم ٹائم میں ہم سعودی عرب کو نہیں بیچ سکتے۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو سرکاری حج درخواستیں ہوتی ہیں ان کے ساتھ ہماری درخواستیں وصول نہیں کی جاتی، ان کو پہلے جو ہے ٹیکل کرنا ہوتا ہے، اس کے بعد ہماری طرف آتے ہیں، تو ہمارے پاس ٹائم جو ہے وہ بہت کم تھا، اسی لیے یہ درخواستیں یا جو پیمنٹس ہے وہ ہم نے نہیں کرائی، نہیں بھیج سکے۔ اور اس کی وجہ سے کتنے لوگ جانے سے محروم ہو گئے؟ کتنے لوگ جانے سے محروم ہو گئے؟ 60 اس سے قبل جو ہے 77,000 جو عازمین حج تھے وہ محروم ہوئے تھے، لیکن اب جو 10,000 کا مزید کوٹا ملا ہے تو اس کے بعد 67,000 جو عازمین حج ہے وہ حج سے محروم ہونے کے ان کے جو ہے وہ خدشات ہیں۔ اور یہ بھی ابھی ٹائم تو ہے، تو ہو سکتا ہے کہ ان کا ہو جائے کیس۔ میں کہہ رہی ہوں کہ ابھی ٹائم تھوڑا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ 67,000 میں سے بھی بہت سارے لوگ پھر بھی جا پائیں، لیکن اگر جائیں گے بھی تو اس میں بھی ایک شرط یہ ہے کہ وہاں پر ان کو جو سہولیات ہے وہ کافی مہنگے میسر آئیں گے، ان کو سہولیات میں ظاہری بات ہے پیسے زیادہ دینے پڑیں گے، وہاں پر جس طرح باقیوں کو جو سہولیات میسر ہوتے ہیں وہ سہولیات ان کو پرائیویٹ جائیں گے تو وہاں تو ظاہر ہے ہاسپٹل میں بھی اگر جانا ہے تو پیسے زیادہ دینے آپ نے، پہلے ان کو جو کوٹے کے ذریعے آتے ہیں ان کو فیسلٹیز ملیں گی، تو یہ تو ظاہر حقیقت ہے، بالکل صحیح کہہ رہا ہوں۔ بالکل، جو ہمارے پاس ٹوٹل حج کوٹا ہے وہ اس کی تعداد جو ہے وہ 1,69,000 ہے، اس میں سے نصف جو ہے وہ جو کوٹا ہے وہ سرکاری کوٹا ہے اور نصف جو ہے وہ پرائیویٹ ہے، یعنی اگر ہم تعداد کی بات کریں تو 89,605 افراد جو ہے وہ سرکاری کوٹے کے مطابق حج کرتے ہیں، جبکہ 89,605 جو ہے وہ پرائیویٹ کوٹے کے تحت جو ہے وہ حج کرتے ہیں۔ تو اس میں جو پرائیویٹ حج والے ہیں ان کی ہم دیکھتے ہیں کہ 67,000
तकरीबन जो अफराद है वो इस दफ़ा उनको शायद कि वो अल्लाह न करे ऐसा हो, लेकिन जिस तरह हमें लग रहा है जो इंतजामात है, यानी जो कुछ हम देख रहे हैं वजारत मजहबी उमूर से जब हमारी बात होती है, जब हमारी और उन्हें रिफंड में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना, अगर अल्लाह ना करे उनको नहीं, तो रिफंड में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना उनको पैसे जो उन्होंने दिए। देखिए जो है ई पाकिस्तान है, बदकिस्मती से यहाँ पर जो कुछ लोग जब पैसे लेते हैं तो उसमें तो कुछ मसला नहीं होता, लेकिन जब वापस करते हैं तो जाहिर बात है बड़ी मुश्किलों से वो पैसे जो है वो वापस होते हैं। और जो पैसे जिस तरह नादिया बता रही थी कि सारा साल जो है लोगों की ख्वाहिश होती है अपनी जमा पूंजी जो है वो जमा करते हैं, सारा साल जो है वो जेब खर्च से या दीगर जो अखराजात है उनसे पैसे जमा करते हैं, और एक खुशी होती है कि हम जाएंगे बरगाह इलाही में, वहाँ पर हर चीज़ हासिल करेंगे। और वो जो एक एक रुपया होता है वो जमा करते हैं, वो जब वो हज करने से रह जाते हैं तो फिर उनको जब पेमेंट जब पैसे वापस नहीं दिए जाते, बुजुर्गों को तो ये होता ना कि पता नहीं अगले साल होंगे भी या नहीं, हम कर पाएंगे भी या नहीं, तो ये तो बहुत बहुत गुनाह भी है और बहुत ख्याल करना चाहिए सब। बहुत शुक्रिया शिराज, इसको मजीद ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत है इन मामलात को। हमेशा हम हज मामला है, इसमें कोटा सिस्टम है, उसमें बड़ी डिस्क्रिपेंसीज देखते हैं और हमेशा ये कहा जाता है कि हम हज पॉलिसी अब बेहतर बनाएंगे और बेहतर इक़दाम किए जाएंगे, लेकिन हमेशा भी वैसे अब चेंजेस कुछ ना कुछ हर साल आ भी रहे हैं रिगार्डिंग हज पॉलिसी, उसमें भी लाखों की तादाद में लोग बिल्कुल जाते हैं, वो उसको मैनेज करना चाह रहे हैं, तो वो भी इसका ख्याल रखना बड़ा ज़रूरी है कि भाई अब क्या क्या नए चेंजेस हैं, हम उसके साथ कैसे डील करेंगे।